جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، ان سے ڈائلاگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے. بٹ وی مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈائلاگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کا خاتمہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر. ملک دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، ان کا سر کچلا جائے گا. وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان. کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان میں ہونے والے دلخراش واقعے پر قوم کے دل غم زدہ ہیں. گھس بیٹھیوں نے ناپاک منصوبہ بنایا. پاکستان کے آئین کو نہ ماننے والوں کا خاتمہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت. آئین کو ماننے والوں سے بات ہونی چاہیے. دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائیں گے. آرمی چیف کی زیر قیادت یہ مرحلہ سر کریں گے. بلوچستان کو ایک پرامن اور خوشحال صوبہ بنائیں گے. بلوچستان میں تعینات ہونے والے سول افسران کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان. پاکستان کی اس پہ بڑی واضح پوزیشن ہے. پاکستان نے یہ متعدد بار کہا ہے کہ ہم کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ بات چیت کا ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ جو پیشکشیں اس طرح کی آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ان شہداء کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے جو ان ٹیرر گروپس کا شکار رہے. پاکستان کا ایک بار پھر افغانستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان افغان حکام سے پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث خوارج سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کا معاملہ اٹھایا. ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کا خوارج سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں. بنگلہ دیش کے عوام کے لیے ہمارے دلوں میں بھرپور احترام ہے. بجلی کے بلوں پہ اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے، کہ پاکستان کے عوام کی معیشت کے قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں. تو اب سب سیاست کے نہیں سوچیں گے، ہم پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے کو ترجیح دیں گے. 2 ماہ ریلیف 10 ماہ تکلیف، یہ ٹھیک نہیں. وفاقی حکومت سستی بجلی دیتی ہے تو سولر منصوبہ جائے بھاڑ میں. بجلی کی قیمتوں کے معاملے پر وفاقی حکومت سے بات کریں گے. بلاول بھٹو کا کراچی میں مستحق افراد میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا، سندھ حکومت پہلے مرحلے میں 2 لاکھ مستحق افراد میں سولر پینل تقسیم کرے گی. اگلے مرحلے میں مڈل کلاس طبقے کو سولر پینل دیں گے. وفاق کا بجلی کا نظام تباہ شدہ ہے. وفاقی ادارے بھی ٹھیک کام نہیں کر رہے. مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے باعث بجلی کے بل بھرنا مشکل ہو گیا. سولر سسٹم کے ذریعے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. منصوبے کو سندھ کے ہر ضلع میں لے جائیں گے. وفاقی حکومت ساتھ دے تو اس منصوبے کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. دوسرے لوگ ابھی پلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انرجی ڈپارٹمنٹ نے آج اس کو پاسبل کیا اور آج ہم یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. حکومت سندھ 2 لاکھ سولر ہومز کی ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. فزیکلی جو بینیفیشریز ہیں ان کو یہ سولر ہومز دیے جائیں گے. دوسرے منصوبے بناتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا، بجلی کے بلوں سے ہم سب پریشان ہیں. آج سے مستحق افراد میں 2 لاکھ سولر پینل تقسیم کرنے جا رہے ہیں. ایک سولر سسٹم کی قیمت 50,000 روپے ہے. 80% رعایت کے ساتھ معمولی قیمت پر دے رہے ہیں. وفاقی حکومت بجلی کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے تو ہمارا منشور دیکھ لے. پنجاب کابینہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کابینہ اجلاس میں کہا، اگلی گرمیوں میں بجلی کے بل میں ریلیف دینے کے لیے کام ابھی سے شروع کر دیا. ہر بل پر لکھا ہے کہ آپ کا اصل بل یہ تھا اور حکومت پنجاب کی جانب سے ریلیف کے بعد اتنا کم ہو گیا. بجلی بلوں میں ریلیف پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نواز شریف کو خراج تحسین. عظمہ بخاری کہتی ہیں، کاش کوئی بلاول صاحب کو بتاتا کہ بجلی میں ریلیف دینے کے لیے پنجاب کے پاس 2 منصوبے ہیں. سولر پروگرام سے پہلے بلوں میں ریلیف دیا، اس کے بعد سولر پروگرام بھی ملے گا. لیڈرز کو آدھی ادھوری بات پر کمنٹ کر کے شرمندہ نہیں کروانا چاہیے.
ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کے طوفانی سپیل. پنجاب کے کئی شہروں میں جل تھل ایک. لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار. سیالکوٹ، ناروال، گجرانوال اور فیصل آباد میں بادل جم کر برسے. ننکانہ صاحب میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے بعد موسم خوشگوار. راولپنڈی اور اسلام آباد میں رین ایمرجنسی نافذ. نالا لئی میں پانی کی سطح کی مسلسل نگرانی. بن دادن خان کی گاؤں غریبوال کے قریب قبرستان میں پانی داخل ہونے سے متعدد قبریں مسمار. پاک بدن کے نواحی گاؤں میں چھت گرنے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی. 2 کی حالت تشویشناک. رجحان کے نواحی علاقے موزیا بھاگ بستی جسکانی کا بچاؤ بند ٹوٹ گیا. کئی بستیاں زیر آب. ہزاروں ایکڑ پر کپاس کی فصلوں کو شدید نقصان. کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بارش. ساحلی پٹی پر سمندری طوفان کا خدشہ. ماہی گیروں کے کھلے سمندر میں جانے پر پابندی عائد. حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈوالہ یار، سجاول کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے. جام شروع میں گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بھاگ. 4 بچے زخمی ہو گئے. حالہ میں 10 سالہ بچہ برساتی پانی میں ڈوب کر جاں بھاگ. میرپور خاص میں ٹک ٹاک بنانے والے 2 دوست فران ندی میں گر گئے. گھر پار کر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی. نکاسی آب کا عمل سست روی کا شکار. سجاول میں تیز بارشوں سے گھروں اور دکانوں کی چھتیں گر گئیں. پی ڈی ایم اے کی ایڈوائزری پر کراچی میں آج سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے. مسلسل بارشوں سے ایبٹ آباد میں نظام زندگی درہم برہم. ایوب میڈیکل کمپلیکس کے نیورو سرجن وارڈ میں پانی داخل. مریضوں کو مشکلات کا سامنا. شہر کی سڑکوں پر بھی پانی ہی پانی. بیرن گلی ندی میں دغیانی سے اسکول جانے والے بچے پھنس گئے. مقامی افراد نے بجلی کا پول ندی پر رکھ کر بچوں کو پار اتارا. انتظامیہ کے مطابق مانسہرہ میں مہانڈری کے مقام پر پل کو کوئی خطرہ نہیں. ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں. بارشوں سے شمالی علاقوں میں تباہی کا سلسلہ جاری. چلاس تا گلگت سیکشن لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند. اس دور میں 2 روز سے مسلسل بارش کے بعد سیلابی صورتحال. موسلادھار بارشوں سے اسکردو کا چندہ نالہ بپھر گیا. چندہ گاؤں جانے والی سڑک اور پل تباہ. 2000 گھرانوں پر مشتمل گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع. لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. وادی کاغان اور بالاکوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی. شارع کاغان توتے گرنے سے بند. بٹگرام میں بارش کے باعث ندی نالوں میں شدید طغیانی. پانی جمع ہونے سے شارع قراقرم تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. مظفر آباد اور گردنواہ میں مسلسل بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. ضلع انتظامیہ کا آج مظفر آباد میں اسکول بند رکھنے کا فیصلہ. جلاس کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ جاری. ارون آباد میں بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا. کپاس اور دھان کی فصل بری طرح متاثر. کسانوں کا کہنا ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے. اب بارشوں نے ساری فصل بھی تباہ کر دی. کاشتکاروں کا حکومت سے فوری داد رسی کا مطالبہ. سال کی بارشوں نے جو نرمے کی فصل ہے اور دھان کی فصل ہے یہ بالکل متاثر کر دی ہے. نرمہ جو 100 سے 25% رہ گیا ہے. حکومت بالا سے ہماری اپیل ہے کہ مدد کرے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے توسیع سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت سرپرائز قانون سازی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. جوائنٹ سیشن میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. کسی رکن کے نجی بل کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فیض حمید سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں. ضرورت پڑی تو بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی. خیبر پختونخوا کابینہ کا 9ویں واقعات پر انکوائری کمیشن کے قیام کا فیصلہ. کابینہ نے صوبائی اسمبلی کی مشترکہ قرارداد نمبر 56 کو وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری دے دی. قرارداد کے متن کے مطابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو آزادی فلسطین کے لیے عظیم سانحہ قرار دیا گیا. قرارداد میں عالمی برادری سے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے کا مطالبہ. بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر احتجاج. برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کو غم و غصے سے بھری ای میلز ملنے لگی. یونیورسٹی انتظامیہ کو احتجاجی پٹیشن بھی موصول. موقف اختیار کیا گیا. سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں ہے. ڈیلی میل نے اپنی سرخی میں بانی پی ٹی آئی کو ڈسگریس وزیر اعظم کا خطاب دیا. نون لیگی رہنماؤں طارق فضل چودھری، طلال چودھری،
دانیال چودھری کا کہنا ہے کہ ایک چور ایسے معتبر ادارے کا چانسلر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انتہائی متنازع شخصیت کے حامل وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ذاتی زندگی میں بھی ان کے اوپر بہت ساری ایسی وہ تمام باتیں جو ڈیلی میل نے لکھی ہیں وہ ثابت شدہ ہیں. وہ بندہ جو پاکستان کی خلاف پوری دنیا میں مہم چلاتا رہا ہو should not be given any space or nor will Oxford allow that. ریپیوٹیڈ یونیورسٹی کا چانسلر پر یہ داغ ہوں گے تو کیا سمجھ جائے گا؟ یقیناً اس پر یونیورسٹی انتظامیہ ضرور سوچے گی. گجرانوالہ کے حلقہ NA 79 دوبارہ گنتی. مسلم لیگ نون کے ذوالفقار بھنڈر 3023 ووٹوں کی برتری سے MNA منتخب. دوبارہ گنتی میں ذوالفقار بھنڈر نے 95,604، PTI کے احسان اللہ ورک نے 92,581 ووٹ لیے. عام انتخابات نون لیگ کے ذوالفقار بھنڈر کو 4,388 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی. الیکشن کمیشن نے لیگی امیدوار کی درخواست پر دوبارہ گنتی کا حکم جاری کیا. راولپنڈی کے حلقہ PP10 سے لیگی MPA چودھری نعیم اعجاز پارلیمانی سیکریٹری مقرر. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی. چودھری نعیم اعجاز کو مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل کا محکمہ دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کا دورہ عمان. نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سید شہاب بن طارق بن تیمور سے ملاقات. فوجی تعاون بشمول تربیت، سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق الگ الگ ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی صنعت اور علاقائی سلامتی کے ماحول پر بھی بات چیت کی گئی. جنرل ساحل شمشاد مرزا نے چیف آف اسٹاف وائس ایڈمرل عبداللہ بن خمیس الرئیسی، سروسز چیفز اور چیئرمین آف ڈیفنس اکیڈمی سے بھی ملاقاتیں کی.